ایک حدیث ہے جس میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مقامات ہیں جہاں فرشتے ہنستے ہیں. اچھا. انسان کی بے بسی پر، اس کے اعمال پر، اس کے کرتوتوں پر کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت کے طور پر ایک زمین، ایک جگہ عطا کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آس پاس پر بھی کچھ قبضہ کرنے لگے. اچھا. تو فرشتے ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے تجھے عطا کیا تھا اس پہ تو راضی نہیں ہوا، تو اب کتنا تو لے لے گا کہ تو راضی ہو. اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں فرشتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حق وراثت ہے، وہ جو بیٹوں کو ملنا ہے، اب وہ تمہیں مل چکا ہے، اب کتنا تم بہن سے اور لے لو گے اور کتنا کھینچ کے اس پہ اپنی زندگی گزار لو گے. تو یہ وہ موقع ہے، اس پہ فرشتے اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کے کرتوتوں پہ، اس کے اعمال پہ، کہ بندہ خدا تو کیا کر رہا ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک قانون فطرت ہے کہ نعمت کو جو اللہ نے عطا کیا ہے نا، اس کو صحیح ایبزارب کرنا بھی ایک اور نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر صحیح ایبزارب نہ ہو نا وہ نعمت، تو جیسے کھانا ہضم نہیں ہوتا تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، ویسے ہی اگر شہرت ہضم نہ ہو تو غرور و تکبر پیدا ہوگا، دولت ہضم نہ ہو تو ریاکاری پیدا ہوگی، اکڑ پیدا ہوگی، مذمت ہضم نہ ہو تو دشمنی پیدا ہو جائے گی. تو ہر چیز کو ایبزارب کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے صلاحیت عطا کر کہ مجھے اتنا شرح صدر ہو کہ میں ان نعمتوں کو جو تو نے عطا کی ہیں اسے اپنی زندگی میں ایبزارب کر کے اس کے ہضم کر سکوں، اسے اپنی زندگی میں جیسے تو نے چاہا ہے ویسے اس پہ ریئیکٹ کر سکوں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنایا ہوا ہے. یعنی یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ حق جو انسان کسی اور کا غصب کرتا ہے، در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اکڑا ہوتا ہے کہ تو نے اسے وہ حق دیا ہے، میں نہیں دوں گا اور میں لے لوں گا. تو اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنایا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. وہی خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا، تو کیا تجھے وہ پالے گا نہیں آگے؟ کیوں دوسروں کا حق لیتا ہے؟ کیوں دوسروں کا حق غصب کرتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے ایک جمی ہوئی مٹی سے خلق کیا، اس کے بعد تیرے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھا، اس نطفے سے جمع و خون بنایا، جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، اس کے اوپر گوشت کی تہہ کو چڑھا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اس کے بعد اپنی روح کو تم نے پھونکا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا پروردگار. پھر ایک منزل پہ فرمایا، میں اس تسلسل میں پیش کر رہا ہوں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جب بھی رزق کی ضرورت تھی تو اللہ رزق دینے والا ہے. زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. پھر ایک منزل پہ فرمایا کہ سورہ نحل میں کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا تھا کہ تم تو کچھ نہیں جانتے تھے. ثُمَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دیں تاکہ تم کچھ سیکھ سکو. شریک حیات اس نے عطا کی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا چیز ایسی ہے جو میں نے تجھے عطا نہیں کی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اب تجھے کیا ہے کہ تو اپنے رب کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے؟ الذی خلق، جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، نپا تلا بنایا، فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اب انسان کیوں اکڑتا ہے؟ اکڑتا اس لیے ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں فرمایا کہ انسان طغیان اس لیے کرتا ہے، سرکشی، دوسروں کا حق مارنا، ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. یعنی یہ کہ شاید زبان سے نہ کہہ رہا ہوں، یعنی اس کا عمل اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں رہی کسی کی. اب الرآہ استغنی یعنی نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ سے بھی بے نیاز ہو گیا. یعنی الرآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے جبکہ وہ ہے لمحہ بلمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محتاج. تو یہ امتحان کی منزلیں ہوتی ہیں. کچھ دنوں کے لیے کبھی ایک ظالم کا زور چل جاتا ہے، لیکن انما نملی لہم لیزدادوا اثما. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم ایک کام غلط پر غلط کیے جا رہے ہو اور تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آ رہی تو اللہ کی اچانک پکڑ سے ڈرنا. اس کو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں. ایک انسان جو اپنی عزتوں کے عروج پر ہے، آپ کو نظر آتا ہے یار یہ کہاں ذلت کی پستیوں میں گر گیا. ایک انسان جو اپنے اقتدار کے عروج پر ہے،
دفعتاً آپ کو لگتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. تو مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کی سرکشی مستقل کیے جا رہے ہو، حق مار رہے ہو اور کچھ نہیں ہو رہا تمہاری زندگی میں، زندگی بڑی آسانی سے جا رہی ہے، تو اچانک پکڑ سے ڈرو کہ جب وہ اچانک پکڑے گا تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے. اس لیے یہ ساری عبرتیں ہیں. بہرحال یہ بھی حدیث ہے کہ عبرتیں بہت زیادہ ہیں، عبرتیں حاصل کرنے والے بہت کم ہیں، تو کاش ہم عبرتوں کو حاصل کریں دوسرے سے، اپنی زندگی کو سدھار سکیں انشاءاللہ.